اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیاں تمہارے نامہ اعمال سے محو کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ ان تجتنبوا، اور اگر تم اجتناب کرو۔ ناظرین، اجتناب کا مادہ جنب ہے جس کا مطلب ہے دور رہنا۔ جنبتن دوسروں سے الگ رہنا، جنبتن وہ چیز جس سے کوئی دور رہے۔ جنبتہ اسے دور کر دیا۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اجتنابن کے بنیادی معنی ہے کہ نعرہ کشی کرنا یا دوری اختیار کرنا۔ اردو لغت میں اجتناب کا مطلب ہے پہلو بچانا، پرہیز کرنا، بچاؤ کرنا، یا کنارہ کشی کرنا یا علیحدگی اختیار کرنا۔ ناظرین، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی ایسے کام کو جس کے دواعی اور اسباب موجود ہوں اسے اپنے ارادہ و مرضی سے نہ کرنے کو اجتناب کہتے ہیں۔ کبائرہ ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، کبائرہ جمع ہے کبارن کی، جس کا مطلب ہے بڑا ہونا، الکبیرن بڑا۔ اسی طرح کبرا کے معنی ہے بڑا ہونا، یعنی مرتبہ یا جسامت میں۔ چنانچہ کبائر سے مراد ہے بڑے بڑے گناہ، یعنی گناہ کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخی ہونے یا اپنے ناراض ہونے کی یا لعنت کرنے کی یا عذاب کی مہر لگا دی ہو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے متعلق علماء سے کئی اقوال منقول ہیں، لیکن علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کے لیے شارع نے کوئی حد مقرر کی ہو یا اس پر عذاب کی دھمکی دی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کو کبیرہ شمار کیا ہے وہ یہ ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پر قتل بے گناہ، اور تیسرے نمبر پر پاک باز عورت پر بہتان تراشی۔ چوتھے نمبر پر یتیم کا مال کھانا۔ پانچویں نمبر پر زنا، اور چھٹے نمبر پر میدان جہاد سے فرار، اور ساتواں گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس شمار سے مقصود حصر یعنی مکمل احاطہ نہیں ہے۔ حدیث میں ان امور کے علاوہ کئی اور امور کو بھی کبیرہ کہا گیا ہے۔ کبائر کی فہرست بڑی طویل ہے، تاہم احادیث میں جن کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ حدیث مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ تو کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دے، حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر تیسری حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا، بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ قول الزور، جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا یا ایسے ہی جھوٹی گواہی دینا۔ ناظرین، کبائر کو معلوم کرنے کے لیے کہ کون سا فعل کبائر میں داخل ہوتا ہے، کون سا گناہ کبائر میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے لیے چند باتیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو موقع محل کے لحاظ سے مزید شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ مثلا لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا کبیرہ گناہ ہے، مگر یتیم کا مال کھانا اور بھی بڑا گناہ ہے، یا داؤ فریب سے مال بیچنا گناہ ہے، مگر جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا اور بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ عام عورتوں پر تہمت لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، مگر بھولی بھالی انجان عورتوں پر تہمت لگانا اس سے بھی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، مگر مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے، مگر جب یہ زنا اپنی ماں، بہن، بیٹی یا دیگر محرمات سے کیا جائے تو گناہ مزید شدید ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے گا تو یہ گناہ گنوارے مرد یا عورت سے زیادہ شدید ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی بنسبت شدید ہوگا، یا بوڑھے آدمی کا زنا کرنا جو جوان آدمی کے زنا کرنے کی نسبت زیادہ شدید ہوگا۔ اور اگر بوڑھا زانی اپنے ہمسایہ کی بیوہ سے زنا کرے تو کسی دوسری عورت سے زنا کرنے کی بنسبت اس کا گناہ 3 گنا بڑھ جائے گا۔ یہی صورت باقی گناہوں کی ہوتی ہے۔ کسی چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھ کر اسے مسلسل کرتے جانا بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، جس گناہ کے کام کے بعد کرنے والے پر اللہ تعالی کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت کا ذکر ہوا ہے، یا صرف اللہ تعالیٰ کی یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا ذکر ہو، وہ بھی حسب مراتب کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ جس گناہ کی
بابت یہ ذکر ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یا اس سے کلام تک نہیں کرے گا، یا اس پر غصے ہوگا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری برائیاں تمہارے ناماعمال سے محو کر دیں گے۔ نکفر کا معنی مٹا دینا، اور نغفر کا مطلب بخش دینا ہے۔ ناظرین، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت انس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ساری آسانیوں بلکہ اشتعال انگیزیوں کے باوجود وہ اپنا دامن بچانے کی سعی کرتا ہے، تو اس کشمکش سے اس کے دل کے آئینہ سے زنگار دور ہونے لگتا ہے، طبیعت پھر اپنی کھوئی ہوئی صحت واپس لے لیتی ہے، گناہوں سے پھر اس کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ اسی حالت کو تکفیر سیئات کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ناظرین، پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹاتی رہتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدہ، جس نے اچھی طرح وضو کیا، بعض فرائض، سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اعلیٰ درجہ کا وضو کیا، اس کے تمام صغیرہ گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یعنی اس کے ہاتھوں، آنکھوں یا منہ کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ خود بخود وضو کی برکت سے دھل جاتے ہیں۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر بندہ نفلی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوا کرتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر و استغفار یا کوئی اور نیکی۔ احادیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان ہے جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ پھر شعب الایمان میں حدیث درج ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہوگا۔ پھر بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ پھر حضرت شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم تلاش کیا، یہ تلاش اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی ہم تمہیں پورے اعزاز کے ساتھ بڑے اعلیٰ مقام میں داخل کریں گے،
اور وہ مقام یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہشت یعنی جنت ہی ہوگا۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 70 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری ازواج جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں تمہاری میزبانی کی جائے گی۔ اسی طرح پارہ نمبر 21 سورۃ الروم آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی باغوں یعنی جنتوں میں میزبانی کی جائے گی۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 198 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے، یعنی جو جنت میں پہنچ جائیں گے ان کو ابدی فلاح اللہ کے فلاح حاصل ہو جائے گی، وہاں ان کی بڑی آؤ وقت ہوگی عزت کے اس مقام میں جسمانی اور روحانی ہر قسم کی سہولتیں حاصل ہوں گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی عزت کا مقام عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال کیے جائیں، برائی سے اجتناب کیا جائے، اور یہ اجتناب بھی اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔